الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد ختم نبوة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين قاطعوا الكفر والشرك والبدع. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. انتہائی قابل قدر دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے قرآن و سنت کے وعظ کو سننے اور سنانے کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں، جمع ہیں. اللہ تعالی یہ چند لمحات کے لیے ہمارا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. رمضان المبارک کا یہ مقدس اور معزز مہینہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. خوش نصیب اور سعادت مند ہے وہ انسان جس نے اس ماہ مقدس کی پوری طرح قدر کی ہے، اس سے نفع اور فائدہ حاصل کیا، اور جو ابھی تک غافل ہے تو یہ بقیہ لمحات کو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ ماہ مقدس رمضان کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور لفظ رمضان رمضن سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو جلا کے راکھ کر دینا. سبحان اللہ. اس ماہ مقدس کو رمضان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کو، خطاؤں کو، برائیوں کو
جلا کے یوں راکھ کر دیتا ہے کہ پچھلا کھاتا آدمی کا صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ہاں صدق دل سے اس ماہ مقدس میں بھی توبہ نہ کرے، اپنے احوال کو درست کرنے کی کوشش اور فکر نہ کرے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ کر گزر گیا، اس نے اس سے کچھ پایا نہیں، کچھ کھویا نہیں۔ یہ اس مہینے میں بھی محروم ہے تو کب اس کی قسمت بیدار ہوگی اور کب اس کا مقدر بہتر ہوگا؟ صرف ایک مہینہ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنی چاہیے، تاکہ جب یہ زندگی کا قصہ تمام ہو، اللہ کے ہاں ہم دنیا چھوڑ کر پہنچیں، تو وہ دن جس میں اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو تو وہ ہمارے لیے یوم العید، عید اور خوشی کا دن بن جائے۔ رمضان کے آخر پہ کیا دن آتا ہے؟ عید کا دن۔ پوری زندگی جب رمضان کی طرح گزاریں گے تو پھر اللہ کے ہاں پہنچ کر اس کے اختتام پر جو اگلا دن ملے گا تو وہ عید اور خوشی کا دن ملے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی رمضان کی طرح گزرے۔ بالکل مختصر بلا تمہید چند گزارشات آپ دوستوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں انسان کو اللہ نے سب سے افضل اور اشرف بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے آدم و بنی آدم کو کرمنا، بڑی کرامت، شرافت، عزت اور عظمت سے نوازا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے جملہ ذکر کیا فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ایک لفظ دیا کرمنا، دوسرا فضلنا، ایک ہی آیت میں یہ دو لفظ انسان کی عظمت اور شرافت پر دال ہے کہ ہم نے انسان کو لائق تکریم بنایا، عزت اور عظمت والا بنایا، اور فضلناہم، ہم نے اس کو فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ تو باعتبار نوع اور جنس اور مخلوق کے انسان کو اللہ نے تمام مخلوقات پہ افضل اور اشرف بنایا ہے کہ کوئی کائنات کی مخلوق انسان کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسے سب سے اللہ نے بلند مقام عطا کیا ہے، اور اللہ نے پھر اس انسان کی شرافت اور لیاقت کو باقی رکھنے کے لیے، تاکہ اس اعزاز سے انسان کبھی محروم نہ ہو جائے، کبھی اس معیار اور لیول سے گر نہ جائے، اللہ کریم نے دو چیزوں کا انتخاب کیا۔ ایک کا نام علم ہے، دوسری چیز کا نام عمل ہے۔ علم اللہ نے وحی کی صورت میں آسمانوں سے اوپر اپنے محض عرش معلی سے نازل کیا، اور اس پہ عمل کی صورت پیش کرنے کے لیے انبیاء و رسل علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ اس آسمانی علم کا آخری خزانہ، آخری وحی اسے کہہ لیں، وہ یہ 30 پاروں کی صورت میں قرآن مقدس ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے۔ یہ علم وحی ہے، علم الہی ہے، جو رب کا کلام اور رب کی صفت ہے۔ یہ اللہ نے علم کو نازل کیا، اور اس پر عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اور عمل کی صورت امت کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ نے اپنے قول سے بھی، پر اس سے زیادہ اپنے عمل اور فعل سے اس کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے قانون اور ضابطہ یہی سمجھایا، انسان اگر صحیح معنوں میں انسان بن کر رہنا چاہتا ہے اور کل قیامت کے دن
انسانوں والی ہی شکل و صورت لے کر میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو تیرے اس اعزاز، تیرے اس وقار اور تیری اس کرامت اور شرافت کی بقا اور سلامتی اس چیز میں ہے کہ قرآن کے علم سے بھی کبھی روگردانی نہ کرنا، پیغمبر کے عمل سے بھی کبھی بغاوت، اور قرآن کے روح سے پیغمبر کے عمل سے بھی روگردانی نہ کرنا۔ جب قرآن کا علم، پیغمبر کا عمل میری اور آپ کی زندگی میں چلتا رہے گا تو یہ انسان کی عظمت بھی باقی رکھے گا، اس کی شرافت بھی باقی رکھے گا۔ اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی زندگی کے کسی موڑ پر انسان سے چھوٹ جاتی ہے، قرآن کے علم سے محروم ہو جاتا ہے اور کتابڑیوں کتوبڑیوں میں پڑ جاتا ہے، تاریخوں، روایتوں، حکایتوں، کویتوں میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے ہٹ جاتا ہے یا اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے، یہ قرآن والے علم سے محروم ہو گیا، یہ دیکھنے میں انسان ہوگا، حقیقت میں یہ انسان نہیں رہا۔ اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ سیرت، سنت اور عملی صورت سے اگر یہ بغاوت کرتا ہے اور اس سے ہٹ جاتا ہے، معاشرے کی تہذیب اور ثقافت کو، معاشرے کے چال ڈھال کو، برادری اور قوموں کے رواج کو لیتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محروم ہو جاتا ہے، تب بھی یہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں اسے انسان نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اس نقطے کو قرآن مقدس نے بڑے واشگاف الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ یہ ظاہری انسان کا وجود، یہ ڈھانچہ، یہ باڈی، اس کا نام دراصل انسان نہیں، انسان ہے انسانیت سے۔ توجہ ہے آپ کی؟ انسان کس سے ہے؟ انسانیت سے ہے، وگرنہ دو آنکھوں، دو کانوں، دو ہاتھ، دو پاؤں، دو بازو، دو ٹانگیں، ایسے جسامت رکھنے والے جانور تو بہتے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، پر انسان کسی کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اس ظاہری باڈی اور ڈھانچے کا نام تھوڑا ہی ہے، انسان تو ہے انسانیت سے۔ انسانیت میرے اندر، آپ کے اندر موجود ہے، محفوظ ہے، تو یہ صحیح معنوں میں انسان ہے۔ اگر اندر انسانیت باقی نہیں، دیکھنے میں یہ چلتا پھرتا، کھاتا پیتا انسان ہی نظر آتا ہے، میں اور آپ اسے انسان کہیں گے، حقیقت میں اللہ کا قرآن اسے انسان تسلیم نہیں کرتا۔ غور کر کے دیکھ لے، 9واں پارہ ہے سورۃ الاعراف، اللہ نے ایسے ہی کچھ لوگوں کے احوال کو ذکر کیا اور اخیر پہ جملہ دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ لوگ جن کی حالت کو قرآن نے ذکر کیا، اولئک کالانعام، یہ مثل چوپایوں کے ہیں، جانور، ڈھور ڈنگر کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بل فرمایا نہیں، یہ جانور چوپائے یہ بھی بڑے کام اور نفع کی چیز ہیں، بل ہم اضل، بلکہ وہ تو ان سے بھی گئے گزرے اور زیادہ ذلیل و رسوا اور رذیل بنا دیے گئے ہیں۔ اب یہ جنہیں قرآن حیوانوں سے بھی بدتر قرار دے رہا ہے، یہ دیکھنے میں تو انسان نظر آتے ہیں، شاید ان میں کوئی مولوی بھی ہوں، صوفی بھی ہوں، اور پیران سو بھی ہوں، اور بڑے بڑے گدی نشین بھی ہوں، دنیا کے عہدہ دار، صاحب اقتدار، زمیندار، جاگیرداری کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ اس کھاتے کے اندر شمار ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن ایسوں کو انسان تسلیم نہیں کیا کرتا۔ یہی 9واں پارہ سورہ اعراف ہے، قرآن مقدس نے عیسائیوں کے پیران، احبار سو، ان کا تذکرہ کیا، رہبان کا، اور کرتے کرتے فرمایا مثلہ کمثل الکلب، ان کی مثال کتے کی ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ گر چکے ہیں۔ اب دیکھنے میں وہ حضرت صاحب ہے، صوفی صاحب ہے، بزرگ
کہلوانے والا ہے اور لوگوں کے ہاں بڑا عزت اور وقار رکھنے والا بظاہر نظر آتا ہے، لیکن انسانیت نہیں تو اللہ کا قرآن اسے انسان تسلیم نہیں کرتا۔ 28ویں پارہ میں دیکھیں اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، کمثل الحمار۔ الحمار کہتے ہیں گدھے کو، کس کو؟ توجہ، فرمایا یہودیوں کے علماء جنہوں نے تورات کا علم تو حاصل کر لیا، تورات کو پڑھنے پڑھانے والے، رب کی کتاب کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والے، شیخ التورات اپنے آپ کو کہلوانے والے، لیکن فرمایا ان کا کتاب اللہ پر اپنا ایمان بھی نہیں، اپنا عمل بھی نہیں، قوم کے سامنے رب کی کتاب کو کھول کر بیان کرتے ہی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال اس گدھے کی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ وزن تو ڈال دیا گیا لیکن اس سے وہ نفع اور فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسی صورت دیکھ لیں، یہ اہل بدعت، بدعات پہ کمر بستہ مولوی طبقہ جو قرآن کا نام تو لیتے ہیں پر اپنی روٹیاں بنانے کے لیے نہ اس پر ایمان موجود ہے نہ عمل کی صورت موجود ہے، تو یہ بھی انہی کی مانند ہے۔ عرض کر رہا ہوں اللہ کا قرآن یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن انہیں انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان انسانیت سے ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آخری پارہ میں فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اور فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا یہ سب مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہے، سب رذیلوں میں سب سے گرے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ دیکھنے میں بڑے صحت مند، بڑی باڈی رکھنے والے، کھاتے پیتے نظام زندگی چلاتے انسانی نظر آتے ہیں، لیکن انسانیت موجود نہیں تو رب کا قرآن انہیں انسان تسلیم۔ اس سے کم از کم اتنا نقطہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ظاہری وجود اور حلیہ انسانوں والا رکھنا یہ انسان کہلوانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان انسانیت سے ہے۔ کس سے ہے؟ انسانیت سے ہے۔ انسانیت موجود اور محفوظ ہے، یہ انسان ہے اللہ کے ہاں۔ پھر قرآن اس کے حق میں بولتا ہے، اسے ہم نے سب سے فضیلت بخشی ہے، سب سے زیادہ عزت اور کرامت والا بنایا۔ قرآن اسی کے حق میں بولتا ہے جس کے اندر انسانیت موجود ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان اسے احسن پیرائے اور سانچے میں ڈال کر ہم نے بنایا، انسان کو احسن بنایا، پھر اس کو احسن ہی رکھنے کے لیے اللہ نے اللہ نزل احسن الحدیث نازل کیا۔ ہے توجہ آپ کی؟ انسان کو بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن، انسان کو بنایا احسن، تلاوت کی نیت سے پڑھے ذرا، لقد خلقنا الانسان فی، انسان کو بنایا احسن، کہیں اکرم کہیں افضل، انسان کی فضیلت اور بزرگی کو ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی نقطہ سمجھایا یہ انسان تب بھی احسن رہے گا کہ جب اس کا تعلق احسن کلام سے جڑ جائے گا۔ کلام کون سا نازل کیا؟ احسن۔ کلام کون سا؟ اللہ نزل احسن الحدیث، یہاں الحدیث سے مراد القرآن ہے۔ فرمایا احسن کلام نازل کیا تاکہ انسان احسن ہی رہے، صرف نازل نہیں کیا، اور مقام پہ فرمایا وَاتَّبِعُوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس احسن کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب نے نازل کیا ہے۔ جب اس احسن کلام کی اتباع کرو گے
تو تم افضل اور احسن ہی بن کر رہو گے۔ ہے توجہ؟ نقطے پہ غور کیا؟ انسان کو کیا بنایا؟ احسن۔ یہ مضمون سے ہٹ کر بات سنانے لگا ہوں۔ انسان کو کیا بنایا؟ احسن، اور اسے احسن ہی رکھنے کے لیے کلام بھی نازل کیا احسن، اور پھر اس کے نازل کرنے کے بعد واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کا حکم دیا تو اسی احسن کلام کی اتباع کا حکم دیا، فرمایا خود بھی اس کی اتباع کرو اور لوگوں کو بھی دعوت دو، اسی احسن کام کی دعوت دو۔ کس کی دعوت دو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ احسن قول وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو اس کی وحدانیت کی طرف بلانے والا ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، جب کلام بھی احسن نازل کیا، توجہ رکھنی ہے، جب اتباع بھی احسن کلام کی کرنی ہے، دعوت بھی احسن دینی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تمہاری زندگیوں میں رنگ بھی احسن آئے گا۔ رنگ بھی کون سا آئے گا؟ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ احسن رنگ ہے، یہی دین توحید مراد ہے۔ رنگ بھی احسن آئے گا، جب یہ سارے احسن مل جائیں گے پھر تیرا دین وہ دین بھی احسن دین ہوگا۔ دینم ممن اسلم وجہہ للہ ومن احسن دینا، فرمایا احسن دین یہ تیرا مقدر بن کے رہے گا۔ خیر خارجی بحث ہے، عرض یہ کر رہا ہوں انسان در اصل وہی انسان ہے کہ جس کے اندر کیا موجود ہو۔ ہے توجہ آپ کی؟ چلوں اپنے مضمون کی طرف، جس میں کیا موجود ہو؟ انسانیت موجود ہو۔ وہ انسان ہے جو انسانیت کھو بیٹھا، ضائع کر بیٹھا، انسانیت موجود اور محفوظ نہیں۔ وہ دیکھنے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ انسان شمار نہیں ہوتا۔ اور یہ مضمون قرآن کریم کا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں وہ انسانیت موجود ہے بھی صحیح یا تھکنا نہیں ہے آپ نے، یہ سبق ہے، اسے سمجھنا ہے۔ رسمی تقریریں الحمدللہ مجھے آتی کوئی نہیں، تو میں ایک سبق پڑھانے کے مزاج سے بیٹھا ہوں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسانیت کہتے کسے ہیں؟ یاد کر لے، انسانیت دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ایک چیز کا نام ہے فطرت، دوسری چیز کا نام ہے معرفت۔ انسانیت کتنی چیزوں کا نام ہے؟ جڑے دیوار نال ٹیک لگے بیٹھے ہو نا میرے بھائی بزرگ، جاگ دے بیٹھے رہو تو بے شک بیٹھے رہو، جو سمجھ لگی ہوئے نا پھر تھانوں اٹھانا پوسی، اس واسطے جے ٹیک لگ کے باونے تو بیدار ہو کے باؤ۔ جزاکم اللہ۔ ٹیک لگے رہو، کوئی حرج نہیں، سارے ہیں نہیں آج کل ٹیکاں والی برادری، ٹیکاں تو بغیر کا موقع ہو گیا۔ اپنے قدموں تے کھڑے ہو جاؤ، توجہ رکھیں۔ انسانیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک فطرت، دوسری معرفت۔ معرفت کا معنی پہچان، آسان کروں گا انشاءاللہ، مشکل نہیں ہے۔ فطرت بھی موجود ہے، معرفت بھی موجود ہے، تو سمجھے انسانیت موجود اور محفوظ ہے کہ یہ دو چیزیں ملتی ہیں انسانیت بنتی ہے۔ اگر فطرت موجود ہو، معرفت موجود نہیں، تب بھی یہ اللہ کے ہاں انسان نہیں۔ معرفت موجود ہے، فطرت کھو بیٹھا، فطرت ہے، معرفت سے محروم ہو گیا، دو میں سے کسی ایک چیز کو بھی ضائع کر بیٹھا، یہ اللہ کے ہاں انسانیت کھو چکا ہے، یہ انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے،
فطرت کیا چیز ہے اور معرفت کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ فطرت تعارف سے ہے، فطرت کا معنی پہچان، فطرت کا معنی پہچان، کہ انسان وہ انسان ہے، اس کی انسانیت کا یہ پہلو اور تقاضا ہے، اس میں پہچان کا مادہ ہو، پہچان اور پرکھ یہ ملکہ اس میں موجود ہو کہ وہ پہچان سکے الہ کون ہے، سبحان اللہ، معبود کون ہے، نبی کون ہے، ولی کون ہے، ماں باپ کون ہے، رشتہ دار کنبہ قبیلہ کون ہے، استاذ معلم کون ہے، بڑا چھوٹا کون ہے، دوست دشمن کون ہے، اسے یہ سب معرفت، پہچان اور پرکھ ہونی لازم ہے، تب یہ انسان ہے اور اس کے اندر انسانیت موجود ہے۔ اور جس نے یہ فرق کے مراتب کھو دیے، نہ رب کا امتیاز رہا، نہ اللہ کے نبی کی پہچان رہی، نہ اولیاء کا مقام اور احترام، نہ ان کی پہچان اس کے اندر رہی، تو یہ انسان معرفت سے محروم ہے، دیکھنے میں انسان ہے، اللہ اسے انسان تسلیم نہیں کرتا۔ اس پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسی لیے شکوہ کیا کہ محبت ان سب کے ساتھ کرنی ہوگی، محبت کرنے پہ پابندی نہیں ہے، محبت اللہ کے ساتھ بھی ہے، نبی کے ساتھ بھی ہے، ولی کے ساتھ بھی ہے، دیگر مقربین کے ساتھ بھی رکھنی ہے، لیکن ایک جیسی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک جیسی محبت نہیں چلے گی۔ بالکل اسی طرح بلا تشبیہ، فقط تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے انسان کے بڑے قریبی اور مقدس 4 رشتے ہیں۔ کتنے؟ ماں، بہن، بیوی، بیٹی۔ کتنے رشتے ہیں؟ توجہ میری طرف۔ چاروں سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، اور بیوی سے پکی گل ہے، چاروں سے محبت ہے، لیکن ایک جیسی نہیں۔ فرق کے مراتب رکھنا لازم ہے۔ ماں سے محبت الگ ہوگی، بہن سے الگ ہوگی، بیوی سے الگ کیفیت کی ہوگی، بیٹی سے الگ ہوگی۔ یہاں فرق کے مراتب محبت کے عنوان میں قائم نہیں رکھے گا۔ محتاج جملہ عرض کرنے لگا ہوں، نسب برباد ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ نسب ضائع ہو جائے گا۔ اور ادھر اللہ کی محبت، نبی کی محبت، ولی کی محبت، یہاں محبت میں فرق کے مراتب کا لحاظ نہیں رکھے گا، مذہب برباد کر بیٹھے گا۔ کیا برباد کر بیٹھے گا؟ ادھر نسب ضائع ہوگا، ادھر دین اور مذہب ضائع ہوگا۔ اس لیے میرا دوست، پہچان ضروری ہے۔ انسانیت کا یہ ایک پہلو ہے، معرفت، پہچان کا ہونا لازم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر مشرکین پہ رد کیا، کفار مکہ پہ رد کرتے ہوئے فرمایا، ام لم یعرفوا رسولہم، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون، فہم لہو منکرون۔ یہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ام لم یعرفوا رسولہم، انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا کوئی نہیں۔ ام لم یعرفوا، معرفت چل رہی ہے، انہیں رسول کی معرفت، پہچان ہی حاصل نہیں۔ نہ رسول کے مقام کو سمجھا، نہ عزت اور ناموس کو سمجھا، نہ اس کی حقانیت اور صداقت کو سمجھا، نہ اس کی سیرت و سنت اور تعلیمات کی عظمت کو سمجھا۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون۔ یہ اہل بدعت سنت سے انحراف کرتا ہی تب ہے کہ اسے محبوب کی نہ عظمت کا پتہ ہے، نہ اس کے حقوق کا پتہ ہے، اور نہ ہی محبوب کی سنت مطہرہ کی عظمت کا پتہ ہے۔ اہل بدعت اس میں پہچان اور معرفت موجود نہیں۔
اگر پہچان موجود ہوتی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اگر معرفت اور پہچان موجود ہوتی، کبھی بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سیرت، سنت، اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر ہندوانہ رسومات پہ عمل کرتا؟ یہود و نصارہ کی تہذیب، ثقافت کو اپناتا اور فالو کرتا؟ انگریز غیر مسلم کی خوشی اور غمی کے انداز کو، طرز زندگی کو اپناتا، باپ دادے کے طور طریقے کو لیتا، معاشرے اور برادری کی چال ڈھال کو دیکھتا؟ نہیں میرے دوستو، یہ وہی کرتا ہے جس میں انسانیت مردہ ہو چکی ہے، معرفت، پہچان ہی اس کے اندر ختم ہو گئی، وگرنہ انسانیت بیدار ہو، معرفت اور پہچان کا مادہ اور ملکہ موجود ہو، وہ یہ سمجھتا ہے ساری کائنات کی تہذیب، ثقافت، کلچر، طرز زندگی، ساری کائنات کے طور طریقے کو آمنہ کے لال کی ایک سنت پہ قربان کر دیا جا سکتا ہے، پر محبوب کی اداؤں کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہر اہل بدعت دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں انسانیت اس کی مر چکی ہے، وجہ اس میں معرفت موجود نہیں ہے، پہچان موجود نہیں، امتیاز کا پیمانہ کھو چکا ہے۔ اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جا بجا اسی بات کی طرف نشاندہی کی اور فرمایا کائنات کے لوگوں، تمہارے لیے میرے رب نے میرے طرز زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، کانا ماضی، اس پہ لام اور قد کو داخل کیا، علماء کرام جانتے ہیں معنی قسمیہ ہے، اے واللہ لقد کانا فی رسول اللہ، اے فی حیات رسول اللہ، میں اللہ کو اللہ ہونے کی قسم تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل شخصیت وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کی حیات طیبہ، طرز زندگی تمہارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، اسی پر زندگی بسر کرو، اسی کو فالو کرو اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ اللہ کریم نے خود معرفت اور امتیاز کو ذکر کر دیا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی۔ کتنا حوصلہ افزا آپ کا ارشاد گرامی، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے، اس کا اہل بنا دے۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، الا من، حدیث پاک کو سمجھنا ذرا، الا من ابا، ہر میرا امتی، کل کی کل امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ نہیں داخل ہو سکے گا جس نے انکار کر دیا۔ جس نے کیا کر دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونک گئے، حیران رہ گئے، بھلا انکار کون کر سکتا ہے؟ عرض کرنے لگے، قیل من یابا، کون انکار کرنے والا ہے؟ سنیے گا، آپ نے فرمایا، من اطاعنی داخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ میرا امتی ہے اور وہی جنت میں داخل ہوگا۔ وہی کہاں داخل ہوگا؟ جنت کے داخلہ کے لیے شرط رکھی، من اطاعنی، اسے اطاعت کس کی کرنی ہوگی؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی۔ خوشی کا موقع ہو،
غمی کا موقع ہو، انفرادی معاملات ہوں، اجتماعی ہوں، ہر زندگی کے معاملے کے اندر دین کے عنوان اور باب میں اسے میری اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ جنت کے داخلے کے لیے شرط ہے۔ کیا ہے؟ اور فرمایا وَمَنْ عَصَانِی، جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت سے روگردانی کی، فقد ابا، بس پکی بات ہے اسی نے تو انکار کر دیا، میری امت سے بھی خارج، امت اجابت سے، اور جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ جو میری اطاعت سے کٹ گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت کے داخلہ کے لیے شرط قرار دیا میری اطاعت کا کرنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، ایک ٹولی جماعت کو میری طرف لایا جائے گا، میں دیکھوں گا اور آواز دوں گا اصحابی اصحابی، اے امتی اے امتی، یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، لائیے میں حوض کوثر سے انہیں جام بھر کے پلاتا جاؤں تاکہ فرشتے قریب آ کر کے انہیں جہنم کے راستے پہ لے چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیں گے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو میرے امتی دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں۔ آگے سے نوری جواب دیں گے، فرشتے بولیں گے، کیا کہیں گے؟ انکا لا تدری، انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، سبحان اللہ، انکا لا تدری اے لا تعلم، انکا بے شک آپ میرے پیغمبر لا تدری نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ما احدثوا بعدک، اے من بعد موتی کا، کہ آپ کی وفات طیبہ کے بعد انہوں نے دنیا کے اندر ما احدثوا، احداث فی الدین، یہی بدعات فی الدین ہے، کیا کیا بدعتیں گھڑی، ایجاد کی، اور دین کے اندر کیا کیا اضافے کیے اور اپنی طرف سے بڑھوتری کرتے رہے۔ بدعات کو ایجاد کیا، معاشرے کے اندر اسے رواج دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری، آپ تو دنیا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، آپ کا مکان، زمان، جہان سارا کچھ بدل گیا، پچھلا جہان دنیا والا آپ سے غائب ہو گیا، دنیا والے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ان کے احوال بھی آپ سے غائب ہو گئے۔ اب غیب کے جہان کے احوال کو وہ جانے جو عالم الغیب ہو، جو کون ہو، جو کون ہو، عالم الغیب ہو۔ اور کائنات میں کوئی نبی، ولی یا حضرت علی، کوئی جن فرشتہ یا زندہ مردہ، حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب ہونا کس کی شان ہے؟ عالم الغیب ہونا صرف کس کی شان ہے؟ اللہ ہی کی شان ہے۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تدری، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ میں سنوں گا انہوں نے میرے بعد میری سنت کی جگہ بدعات کو رواج دیا، میری تعلیمات کی جگہ بدعات کو ایجاد کر لیا، اور ایک حدیث میں آتا ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوسری میں آتا ہے لمن بدل بعدی۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے لائے ہوئے دین کو، میری شریعت مطہرہ کو بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، ان کے لیے دوری ہو، دوری ہو، پھٹکار ہے، ان کو لے جاؤ، وہ جہنم کا ہی ایندھن بننے کے قابل ہے۔ اللہ کے محبوب بھی انہیں دھتکار دیں گے۔ عرض یہ کر رہا ہوں جس نے معرفت کھو دی اور اللہ کے پاک پیغمبر کی پہچان، آپ کی سیرت و سنت کی عظمت کی معرفت اس کے دل و دماغ میں موجود نہیں، وہ دنیا میں بھی رسوا ہے، کل قیامت کے دن بھی میرا پیغمبر اسے دھتکار دے گا، میرے پیغمبر کی شفاعت سے محروم ہوگا۔
حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ اہل بدعت، اور سنیے بدعت کہتے کسے ہیں؟ ہے توجہ آپ کی؟ بدعت سمجھ رہا ہے بات کو؟ صحیح بخاری، ادھر ادھر کی کچی بات نہیں پیش کر رہا، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون عائشہ؟ سبحان اللہ، ہے توجہ آپ کی؟ کون عائشہ؟ میرے پیغمبر کی رفیق حیات عائشہ، میرے پیغمبر کا حرم عائشہ، آپ کے بستر کی زینت عائشہ، میرے پیغمبر کی حمیرہ عائشہ، میرے پیغمبر کی حمیرہ عائشہ، اور اس سے بڑھ کر جملہ سنو، میرے پیغمبر کا لباس عائشہ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرے پیغمبر عائشہ کا لباس ہے، عائشہ میرے پیغمبر کا لباس ہے۔ میرے دوستو، جو پیغمبر کے لباس کی توہین کرے، کیا خیال ہے حلال کا نطفہ ہو سکتا؟ اور فتوے شتوے کوئی نہیں لگاتے، لیکن انصاف کی بات یہ ہے، پیغمبر کا مقام اتنا بلند ہے، پیغمبر کریم کی ذات گرامی تو اپنی جگہ پر، جو پیغمبر کے حرم اور لباس اور نسبت رکھنے والی چیز کی توہین کرے، کیچڑ اچھالے، تباہ بازی کرے، وہ کبھی نطفہ انسان کا ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کا لباس عائشہ، کون عائشہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل بعض اوقات انتظار میں رہتا ہے، اور منتظر کس بات کا؟ اللہ کے پاک پیغمبر حجرہ عائشہ میں آئے ہیں اور عائشہ کے بستر پہ آئے، تو میں بھی اللہ کے قرآن کو لے کر وحی کی صورت میں عائشہ کے بستر پہ اتر جاؤں، حاضر خدمت ہو جاؤں۔ وہ میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے دوپٹے کے تقدس پر کائنات کی ماؤں کو قربان کر دوں، وہ عائشہ فرماتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فَهُوَ رَدٌّ۔ سمجھیے گا بدعت کسے کہتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، حدیث پاک سے معنی سمجھانے لگا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، من احدث فی امرنا اے فی دیننا، جس نے نیا کام، من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ، ما عام ہے، خواہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا اس کا تعلق عمل سے ہو، جس نے بھی کوئی نیا عقیدہ گھڑا، نیا عمل گھڑا، نیا طریقہ اور طرز گھڑا، فی امرنا اے فی دیننا، ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین کے توجہ، ہمارے دین کے اندر گھڑا اور ایجاد کیا، دین کا اسے حصہ اور جز بنا لیا، لیکن ما لیس منہ، اس پر پہلے سے کوئی ثبوت موجود، کوئی سند موجود، کوئی پروف موجود نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌّ، فَهُوَ، توجہ میری طرف، فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل بھی مردود ہے، وہ کرنے والا بدعی یا بدعتی، وہ آدمی بھی مردود ہے۔ آپ نے بدعت کا معنی سمجھا دیا، اول یہ کہ وہ نیا عقیدہ ہو، نیا عمل ہو، نیا طرز اور طریقہ ہو جو پہلے شریعت سے ثابت نہ ہو، نمبر دو اس کو دین کے اندر داخل مانے، دین کے اندر داخل مانے، دین کا اسے حصہ اور جز بنا لے، اور نمبر تین خواہ وہ عقیدہ ہے یا عمل ہے، اللہ کے محبوب نے فتویٰ دیا فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے۔ آئیے میرے دوستو ایک اور انداز سے بدعت کا معنی عرض کر دوں، قرآن کریم کی آیت ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دینا۔ آیت تفصیل طلب ہے، اس آیت کا معنی بیان کیا امام مدینہ
امام مالک رحمتullah تعالی علیہ کتاب الاعتصام امام شاطبی کی دیکھ لینا، دیگر علماء نے بھی اس کو نقل کیا۔ امام مالک اسی آیت کی تفسیر اور معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں من ابتدع، اے توجہ، من ابتدع فی الاسلامی فی الاسلام، فی الدین کی وہی قید ملحوظ رکھی گئی، من ابتدع فی الاسلام بدعتن، جو آدمی اسلام کے اندر کوئی بدعت جاری کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اختیار کرتا ہے اور بدعت جاری کر کے یراہا حسنا، اس کو خیال کرتا ہے بدعت، اس کو خیال کرتا ہے بدعت حسنا، بدعت کو نام اور عنوان دیتا ہے بدعت حسنا، کبھی بدعت مستحبہ، کبھی بدعت مباحہ، بڑی نیک بدعت، توجہ ہے آپ کی، بڑا باریک لطیف نقطہ دینے لگا ہوں، حسنا کا عنوان سمجھ آ جائے گا، توجہ چاہوں گا، کیا کہتا ہے بدعت حسنا۔ میں نے کہا اگر بدعت کے اندر بذات خود کوئی خوبی ہوتی، نیکی ہوتی، اچھائی ہوتی تو آگے حسنا کا لیبل بورڈ اضافہ لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ کرے سمجھ جائیں آپ۔ حسنا کا لفظ ساتھ جوڑنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اہل بدعت خود بھی اتنا مانتا ہے کہ بدعت کے اندر کوئی خوبی نہیں، بدعت کے اندر کوئی اچھائی نہیں، تبھی تو اسے ضرورت پیش آئی حسنا کا اضافہ اور حسنا کا لیبل اور عنوان قائم کرنے کی۔ جب بدعت میں کوئی خوبی نہیں، نری ضلالت، گمراہی اور یہ نافرمانی اور گناہ کا نام بدعت ہے، تو پھر دوسرا سوال میرا یہ ہے اس بدعت والے گند پر حسنا کا بورڈ لگایا، کسی اور گناہ اور بدی کے ساتھ حسنا کا بورڈ کیوں نہیں لگاتا؟ چوری بھی ایک گناہ کا نام ہے، وہاں بھی حسنا کا بورڈ لگا، ڈاکہ ایک گناہ اور خرابی کا نام ہے، اس کے ساتھ بھی حسنا کا اضافہ اور عنوان قائم کر۔ سود، رشوت، زنا، یہ سب گناہ، جرائم، خرابی ہے، ان کے ساتھ بھی حسنا کا بورڈ لگا، ان کے ساتھ کیوں نہیں لگاتا؟ اگر بدعت کے جرم کے ساتھ حسنا کا بورڈ چل سکتا ہے، پھر ان تمام جرائم کے ساتھ بھی حسنا کا لیبل لگاتا چلا جا کہ کوئی گناہ ہی نہ رہے، سب کو دین کا نام دے کر حسنا کے عنوان کے نیچے نیکی کا تصور پیش کر دے، لیکن کسی اور گناہ کے ساتھ یہ حسنا کا اضافہ نہیں لگاتا، صرف بدعت کے ساتھ لگاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر ملا کی روٹی بن سکتی نہیں ہے، اس کے بغیر اس کے لیے اپنے اس جہنم پیٹ والی اس کو بھرنے کا کوئی راستہ اسے نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرا دوست بدعت کے اندر کوئی خوبی اور صفت اور اچھائی نہیں ہے، تب حسنا کا لیبل لگاتا ہے۔ میں نے کہا بدعت تو بھی مانتا ہے، جھگڑا ہے اس کے حسنا ہونے یا نہ ہونے میں، اس کا فیصلہ نہ تو کر نہ میں کرتا ہوں، آمنہ کے لال سے کروا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا صحیح مسلم، ابو داود، جامع ترمذی، دیگر محدثین نے بھی اس کو ذکر کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت، کلو بدعت، ایک کل دی مہر لائیے، کلو بدعت، ہر ایک بدعت، خواہ اس کو حسنہ کا نام دے، مستحبہ کا نام دے، مباحہ کا نام دے، اس کو جو بھی کیپسول کا غلاف چڑھاتا رہے، آپ فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت ہو کر شرعی بدعت وہ بدعت حسنہ بن سکتی
बिदअत हसना बन सकती नहीं है। क्यों? इसलिए कि सारे का सारा हुस्न मेरे महबूब की सीरत और सुन्नत में है। उसवतुन हसना, गुनाह के अंदर सुन्नत से बगावत करके बिदअत के अंदर जाके हुस्न को ढूंढने वाला नादान, बिदअत में कभी हुस्न आ सकता ही नहीं है। हर बिदअत गुमराही है। इमाम मालिक की बात सुना रहा था, फरमाते हैं मन इब्तदा फिल इस्लामी बिदातन यराहा हसना, खा उसे हसना ही ख्याल क्यों ना करे। आगे फतवा सुनिएगा, फरमाते हैं फकद ज़अमा अन्ना मुहम्मदन कद खान रिसाला, पक्की बात है कि जो आदमी बिदअत करता है, अकीदे के अंदर इख्तियार करे, अमल के अंदर इख्तियार करे, अन्ना सा मुहम्मदन कद ज़ामा अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, पक्की बात है उसने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशन रिसालत के अंदर, रिसालत का मजमून और पैगाम, इस अमानत के पहुंचाने के अंदर खाइन बराबर कराने की कोशिश की है कि अल्लाह के पैगंबर ने ये दीन का हिस्सा तो था, ये दीन के अंदर अमल और इबादत का तरीका तो था, पर उम्मत को बताया कोई नहीं, छुपा लिया है। अगर बताया कोई नहीं, छुपाया, इसी चीज का नाम खयानत है। इसी नुक्ता पर उलमा ने फतवा दिया, प्यारे पैगंबर का सबसे बड़ा गुस्ताख और बेअदब वो बिदअती है। वो कौन है? बिदअती शख्स है। आगे बिदअत का माना बयान किया इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने, और एक ही जुमला में वाज़े कर दिया। क्या फरमाया? फरमाते हैं मालम यकुन यौमा इज़िन दीनन फला यकूनुल यौमा दीना। इस नुक्ते को समझो। फरमाते हैं मालम यकुन यौमा इज़िन दीनन फला यकूनुल यौमा दीना, इसलिए कि कायनात के लोगों जो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम से बतौर दीन के कोई चीज साबित ना हो, फला यकूनुल यौमा दीना, वो आज दीन के नाम पर इख्तियार की जाए, समझ लो वो आज भी दीन बन सकती। इस नुक्ते को समझे। जो आपके शरीयत मुताहरा में असहाबे पैगंबर से बतौर दीन के चीज नहीं मिलती, वो आज अगर घड़ कर दीन में दाखिल की गई तो वो दीन बन सकती नहीं है। इसलिए कि दीन वो है जिस पे मेरा पैगंबर चला है, दीन वो है जिस पे असहाबे पैगंबर चले हैं, जिस पे प्यारा पैगंबर भी नहीं चला, असहाबे पैगंबर भी नहीं चले, वो बिदअत तो हो सकती है, वो दीन बन सकता नहीं है। आसान उसूल और माना है, इसी को बुनियाद बनाकर जरा मुआशरे में गौर कीजिए, उलमा से पूछिए, ताकीक कीजिए, आले बिदअत से पूछिए। ये जो फौतगी के मौका पर, गमी के मौका पर कुल की बिदअत है, कुल की क्या है? कुल की क्या है? क्या है? बिदअत है। तीजे चाहते 40वें जुमेरात की बिदअत है, साल गुजरने पर बरसी के नाम पर बिदअत है, दरूद दिलवाने के नाम पर है, इन्हें बिदअत कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब और सहाबा से साबित नहीं। जो वहां दीन नहीं, फला यकूनुल यौमा दीना, वो आज भी दीन बन सकता नहीं है। जो उस दौर में अकीदा हो, अमल हो, तर्स तरीक हो, दीन नहीं है, वो आज भी दीन बन सकता नहीं है। इसलिए मेरा दोस्त, मारिफत और पहचान की जरूरत है। महबूब की सुन्नत की अजमत को समझ, और फिर वहां से कटा जाके गिरा कहां बिदअत की गुमराही में, जरा उसको समझने की कोशिश कर। अर्ज ये कर रहा हूं, इंसानियत दो चीजों का नाम है। एक चीज का नाम है मारिफत, पहचान, परख, और दूसरी चीज है फितरत। थक गए हो? दूसरी चीज क्या है? फितरत। 21वां पारा है सूरतुर रूम। अल्लाह करीम ने अपने महबूब से खिताब किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या फरमाया? फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा
फ़अक़िम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो करके रहो, फ़अक़िम मुस्तकीम हो करके रहो मेरे पैगंबर, लिद्दीन हनीफा, दीन हनीफ, दीन तौहीद की तरफ इसी पर डट कर रहो, इसी पर साबित कदमी और इस्तेकामत के साथ जम करके रहो। कोई साथ चलता है तो बेहतर, नहीं चलता तो वो अपने हाल को जाए। मेरे पैगंबर आप दीन के दाई, तवज्जो जुमले पर, दीन के दाई हैं, आप इस दीन की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, लिहाजा आपके लिए अव्वल जरूरी है, बाद में दूसरों के लिए जरूरी और लाजिम होगा कि फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, आप खुद इस्तेकामत के साथ दीन हनीफ, दीन तौहीद पर डट करके रहें। जब आप दीन पर कायम व दायम रहेंगे, आपके पीछे चलने वाले, आपके मानने वाले सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम, वो भी खुद ब खुद आपकी तरह आपके नक्शे कदम पे चलते हुए इस्तेकामत के साथ दीन पे डट के चले आएंगे। लेकिन अगर आप भी कमजोर पड़ जाएं, तवज्जो इस नुक्ते पर, यहां पे खराबी खड़ी है। अगर दीन का दाई, दीन का जिम्मेदार, दीन का मुबल्लिग वो कमजोर पड़ जाए तो पब्लिक को तो पहले भी गुंजाइशें तलाश करनी होती है। ऐसे ही होता है ना, अवाम तो पहले भी उलमा, मुबल्लिगीन, दीन के दाई तबके को देख करके चलता है, उसका अपना भी अमल नहीं होगा, कौम कहां और कैसे अमल करेगी। इसलिए कुरान मुकद्दस को देखें, जा बजा कुरान यही तरबियत जिक्र करता है। प्यारे महबूब को फरमाया फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, दीन हनीफ की तरफ इस्तेकामत के साथ डट कर रहो। और सूरह हूद के आखिरी रुकू में फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता, है तवज्जो, फस्तकिम, पहले आपको हुक्म दिया मेरे पैगंबर आप इस्तेकामत इख्तियार करें, आपको अव्वल इस्तेकामत का पहाड़ बनना होगा, आपके बाद और आपके पीछे वमन ताबा माका, वमन ताबा माँ का, फिर आपके सहाबा के लिए भी लाजिम है, मानने वालों के लिए लाजिम है कि वो भी इस्तेकामत के साथ दीन हुदा और दीन हक पर चलते आए। नुक्ते पर गौर किया आप दोस्तों ने, पहले पैगंबर को क्यों हुक्म दिया, कहीं फस्तकिम, कहीं फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, बाद में सहाबा को हुक्म दिया, इसलिए कि दीन के अंदर ये तरतीब को मलहूज रखा। पहले दीन का दाई, जिम्मेदार, वो दीन हक पर डट के रहेगा, पिछले लोग वो भी फिर उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, उसकी रहनुमाई को लेते हुए प्यारे पैगंबर की सीरत और सुन्नत पर चल के अमल करेंगे। लेकिन अगर मुल्ला जी, दीन का दाई, नाम नेहाद ये सूफी और बुजुर्ग ये भी बिदात से बचने की कोशिश, तो पब्लिक कहां बचेगी। मियां जी, मुल्ला जी खुद जाकर दरूद दिलवा रहा है, बिदत में बराबर का शामिल है और अहले बिदत की महफिल और मजलिस में बराजमान हो चुका है, तो पब्लिक को, अवाम को तो पहले से ही वो रास्ते ढूंढती फिरती है, उनको हिदायत कहां से नसीब होगी, वो बिदअत से कैसे बच पाएंगे, वो सुन्नत की अहमियत और अजमत को कहां से समझेंगे। मुल्ला जी, अगर दीन की गैरत तेरे अंदर खत्म हो जाएगी तो अवाम को कहां से दीन समझ आएगा। तेरे अंदर प्यारे पैगंबर की सुन्नत की अहमियत मिट जाएगी, अवाम को कहां से समझ आएगी। पहले तुझे दीन पर डट जाना होगा, फिर अवाम भी अल्लाह की रहमत से दीन हक पे डट जाएगी। इसलिए पहले दीन के दाई को खिताब किया, सुभान अल्लाह, फ़अक़िम वजहका लिद्दीनी हनीफा। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डट जाओ, अपना रुख अनवर सीधा कर लो, अपना हदफ मुकर्रर कर लो, दीन हनीफ, दीन तौहीद की तरफ। या अल्लाह, ये क्या दीन है? फरमाया फितरतुल्लाह,
ہے توجہ؟ انسانیت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ فطرت. اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے, سمجھے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, فطر الناس علیہا. فطرت اللہ کیا مانا؟ اے الزموا فطرت اللہ. تک تو نہیں گئے نا؟ بس یہی آیت سمجھاؤں گا پھر بات ختم کروں گا. توجہ رکھیں ذرا, اس آیت کو سمجھ لیا تو مقصد پورا ہے انشاءاللہ. فرمایا فطرت اللہ, اے الزموا فطرت اللہ, اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو. توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی. اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ فرمایا وحی التوحید. اللہ کی فطرت اللہ کی توحید ہے. سبحان اللہ. اللہ کی فطرت اللہ کی توحید ہے. اگر حوالہ دیکھنا ہو امام نصفی رحمہ اللہ کی تفسیر مدارک کو دیکھ لیجئے, امام رازی کی کبیر کو دیکھ لیجئے, البحر المحیط کو دیکھ لیجئے, تفسیر خازن والے نے بھی لکھا, اسی طرح تفسیر معلم التنزیل وغیرہ کے اندر تمام مفسرین نے ذکر کیا فطرت اللہ, اے الزموا فطرت اللہ. اللہ حکم دے رہا ہے اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وحی التوحید. اللہ کی فطرت اللہ کی توحید ہے. اللہ کی فطرت اللہ کی, بولو تو صحیح, اللہ کی فطرت اللہ کی توحید ہے. تو فطرت اللہ کا معنی اللہ کی توحید کو لازم پکڑو. اللہ کی توحید کو لازم پکڑو, اس کو مضبوطی سے پکڑو, اس کو کہیں ضائع نہ ہونے دو. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کوئی بھاری بوجھ اور تم پہ وزن ہم نے نہیں ڈال دیا, کوئی نئی چیز تم پہ نہیں جاری کر دی. اللہ کریم فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سبحان اللہ. فطر الناس علیہا, یہی تو وہ اللہ کی فطرت اللہ کی توحید ہے. اے کائنات کے انسانوں, جو ہم نے تمہاری تخلیق میں پیدائش میں تمہارے اندر ودیت کر دی. تمہارے اندر کیا کر دی؟ تمہارے بیج میں تخم میں ہم نے رکھ دی ہے. ہم نے رکھ دی ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولودی یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ خواہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو, عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, کسی مشرک کافر کے گھر میں پیدا ہو, کسی بھی گھر میں ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. آپ فرماتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہوئے فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر فطرت رب رکھ دیتا ہے, دین کی معرفت مسئلہ توحید کو اللہ ودیت کر دیتا ہے. لیکن یہ جب بڑا ہوتا ہے, پھلتا پھولتا ہے, جوانی کو پہنچتا ہے, عقل و شعور سنبھالتا ہے, تو بعضوں کی فطرت تو محفوظ رہتی ہے, دین توحید پر اسی طرح ڈٹ کر رہتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے فَأَبَوَاهُ, ماں باپ میں مضمون بند نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس کا ماحول معاشرہ, اس کی مسجد کا میاں جی اور ملا جی, اس کا پیر و مرشد, اور اس کے پاس وہ مذہبی لٹریچر جو کسی بھی ذریعہ سے پہنچا ہو, یہ سارا اسباب اور مال, یہ سارے وسائل اور ذرائع, ان کے ذریعے یا تو یہ چیزیں اسے مجوسی آگ کا پجاری مشرک بنا دیتی ہیں, یا اسے یہودی بنا دیتی ہیں, یا اسے عیسائی بنا دیتی ہیں. آج کے ماحول کے مطابق حدیث کو سمجھنے کے لیے عرض کروں کہ یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے,
جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے والدین یا ماحول معاشرہ اس کا مذہبی گرو اور وہ رہبر جو بنا ہوا ہے وہ اسے یا گھوڑے تازیے تابوت اور دلدل کا پجاری بناتا ہے یا کسی قبر مزار حجر شجر کا پجاری بناتا ہے، غیر اللہ کے نام کی سبیلیں اس سے لگواتا ہے، غیر کے نام کے سجدے کرواتا ہے، غیر کو مشکل کشا حاجت روا منواتا ہے، غیر کے نام کی جا کر کے یہ نظر نیازیں دیتا ہے، سبیلیں لگاتا ہے، پیارے پیغمبر کی سیرت اور سنت کیسے باغی بنا دیتے ہیں، یہ جا کر کے بدعات کی ظلمت میں تاریکیوں میں منہ ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری خرابی، یہ سارا فساد اور بگاڑ یہ بعد میں آتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے ہر پیدا ہونے والا بچہ کس پہ پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ یہ فطرت عطا کرتے ہیں، کیوں؟ اسی فطرت کا نام انسانیت ہے، اسی انسانیت سے تو یہ انسان ہے، اسی انسانیت سے تو یہ، اسی کو فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت کو یعنی اللہ کی توحید کو لازم پکڑو کہ اسی مسئلے توحید پر اللہ کریم نے اسی فطرت پر تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق میں اللہ نے ودیت کر دی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ توحید ہے کیسی؟ فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، لخلق اللہ اے توحید اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے دو معنی مفسرین نے کیے۔ ایک معنی اللہ کی توحید یہ اٹل ہے، واضح ہے، کبھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی، کبھی یہ بدل سکتی، کبھی یہ مشن بدل سکتا، کبھی توحید کا مشن توحیدیوں کا ڈھیلا پڑ سکتا، کبھی اس پہ سودا بازی ہو سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لخلق اللہ اے توحید اللہ، اللہ کی توحید اٹل ہے، وہ کبھی بدلا نہیں کر سکتی۔ مشرک کو شک پڑ جاتا ہے شاید یہ وقتی زور شور ہے، کل کو کوئی راہیں مختلف ہو جائیں گی، مشن بدل جائے گا، مصلحتیں آڑے آئیں گی۔ یہ آج کے مشرک کی غلط فہمی نہیں، یہ مشرکین مکہ کو بھی ہوئی تھی، ان کو بھی یہ شبہ پڑا۔ ابتدائی دور ہے، نئی نئی تحریک اٹھی ہے، کئی تحریکیں اٹھتی ہیں، تنظیمیں جنم لیتی ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مشرکان دا شک دور کر میرا پیغمبر، ذرا انہاں کو سمجھا یہ وہ تحریک اور تنظیم نہیں جو کل کو بدل جائے یا مٹ جائے۔ دنیا سے جو تحریکیں اٹھتی ہیں وہ اپنے رخ بدل لیتی ہیں، یہ دنیا سے اٹھنے والی نہیں، یہ رب کی نازل کردہ تحریک ہے، یہ اس کا دیا ہوا مشن ہے جو کبھی نہ بدلے گا، نہ پرانا ہوگا، نہ اس کی جوانی پہ کبھی زوال آ سکے گا۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، فرما دیجئے میرے پیغمبر اے کائنات کے لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے، کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو تو سنو میرا دین اٹل ہے، اور وہ دین کی تعبیر یہی التوحید الخالص ہے کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ، جن جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو، سورو پکار کرتے ہو، میں اللہ کا پیغمبر ان کی سورو پکار کرنے کے لیے تیار، ان کی پوجا کرنے کے لیے تیار، ان کی رکوع سجدے طواف چکر پھیرے لگانے کو تیار نہیں ہوں۔ ولیکن اعبد اللہ، میں تو عبادت کروں گا تو صرف اور صرف کس کی کروں گا؟ عبادت کروں گا تو صرف کس کی کروں گا؟ یہ معنی ہے لا تبدیل لخلق اللہ لتوحید اللہ، اللہ کی توحید کا مسئلہ
دین توحید ایسا اٹل مسئلہ ہے کہ لا تبدیلا، کبھی یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی مفسرین فرماتے ہیں یہاں نفی نہج کے معنی میں ہے، لا تبدیلا نفی نہج کے معنی میں۔ کیا معنی؟ لا تبدل التوحید بالشرک، اے کائنات کے لوگوں اللہ کی توحید کے مسئلہ کے ساتھ مخلص بن کر کے رہو، توحید میں شرک کو شامل، توحید میں شرک کو شامل، توحید کو شرک سے تبدیل نہ کرو۔ لا تبدل التوحید بالشرک، تفسیر معلم التنزیل، تفسیر خازن وغیرہ علماء نے ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تبدیلا لخلق اللہ، اے کائنات کے لوگوں توحید کو ماننا ہے، نام لینا ہے، مخلص بن کر کے آؤ۔ اگر مخلص نہیں بننا پھر کھلے طور پہ توحید کا انکار کرو۔ یہ درمیانی راہ کو اختیار، کون سی درمیانی راہ؟ ادھر لا الہ الا اللہ بھی، یہ کلمہ توحید ہے نا، کلمہ، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، اور ادھر غیر خدا کی پوجا بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا پنجتن پاک مدد بھی، یا فلاں بابا مدد بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر غیر کے نام کی نظر نیاز بھی، منت منوتی بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، غیر کی قبر مزار کا سجدہ رکوع طواف چکر پھیرے بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر کسی اور ہستی کو عالم الغیب بھی مان رہا ہے، حاضر ناظر بھی مان رہا ہے، مشکل کشا حاجت روا بھی مانتا ہے، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کری بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر مردوں کے سننے کا عقیدہ بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر اعادہ روح کا عقیدہ بھی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی، ادھر قبروں والوں کے زندہ ہونے کا عقیدہ بھی۔ فرمایا لا تبدل التوحید بالشرک، توحید کے نام لے واؤ پھر مخلص بن جاؤ توحید سے، توحید کے اندر شرکیہ عقائد کو، افعال اور اعمال کو داخل کر کے توحید کو شرک کے ساتھ مت بدلو، توحید کو شرک کے ساتھ، وگرنہ نتیجہ کیا ہوگا سنیے گا۔ باوجود اس کے کہ تم کلمہ گو ہووگے، نمازی ہووگے، حاجی ہووگے، کئی قاضی ہووگے، باوجود اس کے اسلام کے نام لیواؤ ہوگے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت کی نسبت بھی جوڑ لوگے، انگوٹھے بھی چومو گے، عشق پیار کے دعوے بھی کرو گے، لیکن ساتھ ساتھ توحید کا نام بھی لیتے رہے، ایمان اسلام کا نام بھی لیتے رہے، پر شرک کو بھی نہ چھوڑا، شرک بھی عقیدے میں چلتا رہا، عمل میں چلتا رہا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، اسلام کا نام لیتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، میں اللہ کے کاغذوں میں وہ مومن نہیں، کلمہ گو نہیں، الا وہم مشرکون، پکے مشرک لکھے جاتے ہیں۔ کیا لکھے جاتے ہیں؟ مشرک لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، نفی بے معنی نہی، لا تبدل التوحید بالشرک۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقت نہ کر، ادھر توحید کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، نام بھی لیتا ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے، لہذا فرمایا جس طرح میری توحید اٹل ہے اس کے ساتھ ماننے والوں مخلص ہو کر کے چلو، جیسے اس کے ساتھ شرک کو ملانے کی اجازت نہیں، شرک سے دور ہو کے رہنا ہے، توحید سے مخلص بن کے رہنا ہے، اسی طرح مشرک کو بھی ساتھ، تھک گئے ہو
مشرک کو بھی ساتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ شرک کو برداشت کر موحدہ، نہ مشرک کو برداشت کر، نہ بدعت کو برداشت کر، نہ اہل بدعت کو برداشت کر۔ اللہ کریم کی توحید کے ساتھ تب اخلاص ہوگا۔ اللہ کی توحید جہاں شرک سے روکتی ہے وہاں مشرک سے بھی روکتی ہے۔ روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ روکا نا اللہ کے قرآن نے۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 فرمایا لا تنکح المشرکات ولا تنکح المشرکین۔ او موحدو، اللہ کی توحید کو ماننے والو، خیال کرو جیسے شرک سے بچنا ضروری ہے، ایسے نکاح کے معاملہ میں، شادی بیاہ کے معاملہ میں، رشتہ ناتا اور قرابت داری جوڑنے کے معاملہ میں مشرک سے بھی بچنا ہے، مشرکہ سے بھی بچنا ہے۔ کیسے؟ فرمایا لا تنکح المشرکات ولا تنکح المشرکین۔ شرک کرنے والی عورت ہو اس سے موحد کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کیا بھی صحیح، اللہ کے ہاں وہ نکاح شمار نہیں ہوگا۔ تو نتیجے پہ خود غور کر لینا۔ اسی طرح فرمایا خیال کرو بیٹیوں والو، اپنی مومنہ بیٹی لا تنکح المشرکین، کسی مشرک مرد جوان کو نکاح کر کے مت دو، اگر دیا بھی صحیح تو نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا شرک سے بچو، مشرک سے نکاح رشتہ کرنے سے بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ میری بات ہے؟ ناراض نہ ہونا، بات قرآن کی ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھ لینا۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 شرک سے بھی بچ، مشرک سے بھی بچ۔ آئیے اور مقام قرآن دیتا ہے۔ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 فرمایا ما کان للنبی، ہے توجہ، ما کان للنبی، نہیں ہے جائز، نہیں ہے لائق اور مناسب واسطے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والذین آمنوا، اور نہ ہی واسطے اہل ایمان کے۔ یا اللہ کون سی بات پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں، پیغمبر کے ماننے والے اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں۔ فرمایا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں مشرکین کے حق میں۔ میں اللہ کریم سے اس کی اجازت پیغمبر کو بھی نہیں، اہل ایمان کو بھی اس کی اجازت، پکی گل ہے، اہل ایمان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر وہ شرک کرنے والا مشرک، اللہ نہ کرے کسی کا باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹا بیٹی ہو، کوئی قریبی سے قریبی رشتہ دار ہو، تب کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ توحیدیوں غور سے سنو تو صحیح، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ شرک پہ مرنے والا مشرک تیرا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تیرا دلدار کیوں نہ ہو، تیرا عزیز کیوں نہ ہو، تیرا قریبی سے قریب تر کا کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ خیال کرنا توحید کو ماننے والا، میں اللہ کے رشتے توحید کا خیال کرنا، یہ تیرے دنیا کے رشتے اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے حق میں مغفرت اور بخشش طلب کرنے کی اجازت نہ پیغمبر کو ہے نہ اہل ایمان کو ہے۔ تو موحد و خیال کیا کرو، جنازے کا موقع آتا ہے نہیں غور کرتے آگے انسان پڑا ہے یا کچھ اور، کیونکہ انسان تو انسانیت سے ہے نا، سبق ہے نا ذہن میں، انسان کس سے ہے؟ اور جو شرک پہ مرے، توحید کی فطرت کھو چکا ہو، وہ حقیقت میں انسان ہی نہیں ہے، بشکل انسان ہے، حقیقت میں حیوانوں سے بدتر ہے۔ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو اللہم اغفر لی حینا اور آگے پڑا ہو مشرک بدعتی، تو خیال کر یہ توحید کے ساتھ تیرا اخلاص نہیں ہوگا، یہ دغلا پالیسی ہوگی، یہ نفاق ہوگا۔ اسی سے منع کیا شرک سے بھی بچ اور
اور مشرک سے بھی بچ، اس کے حق میں زندہ ہے ہدایت کی دعا کر، اور اس کے حق میں زندہ ہے راہ راست پہ آنے کی اس کے لیے کوشش کر، لیکن شرک پہ مر گیا، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہ جنازے کی صورت میں ہے، نہ بعد کے اندر تعزیت کے نام پر جا کر اللہ بخشیس اتنا جملہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مشرک تو بڑا ہے، بڑا مجرم ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معاملہ دیکھ، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، صحیح مسلم، مشکات وغیرہ رضی اللہ عنہما، ان کو آ کر ایک آدمی سلام دیتا ہے، فلاں صوفی صاحب آپ کو سلام دے رہے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، الٹا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ آدمی پوچھتا ہے ابن عمر کیا وجہ ہے، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ فرمانے لگے مجھے معلوم ہے، میرے تک یہ بات پہنچی ہے، انہو بدعیٌ، کہ وہ بدعتی ہے، بدعات کرتا ہے، پیغمبر کی سنت کا باغی ہے، اور جو بدعت کرنے والا ہو شریعت نہ اس پہ سلام کرنے دیتی ہے نہ اس کے سلام کا جواب دینے دیتی۔ یہ صحابی ہے، صحیح مسلم ہے، اور اس کا یہ ایمان کا معیار ہے، اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص ہے۔ عرض کر رہا تھا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، شرک والا دین، بناوٹی دین، کفر پہ مبنی دین، بناوٹی دین، بدعت والا دین بناوٹی دین ہے۔ اصل دین دین قیم رب کا نازل کردہ دین ہے، جس میں فطرت محفوظ بھی ہو، موجود بھی ہو، اور فطرت ہے التوحید الخالص، خالص اللہ کی توحید، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن فرمایا اکثریت لوگوں کی اس مسئلہ سے نری جاہل ہے، ان تک اس مسئلہ کا کوئی علم و شعور نہیں ہے۔ کیا علماء سو کی بات کر رہا ہوں، کیا پیران سو، کیا عوام جو قرآن سے دور اور محروم ہے، اسے اللہ کی توحید کا سبق اور یہ جام کہیں سے پینا نصیب نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا ہے انسان اللہ کے ہاں وہی انسان ہے، قیامت کے دن وہی انسانوں والی شکل و صورت لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، جس کے اندر انسانیت موجود ہو۔ کیا موجود ہو؟ کیا موجود ہو؟ انسانیت موجود ہو۔ پھر عرض کیا انسانیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک چیز ہے معرفت اور دوسری چیز ہے فطرت۔ جو اہل بدعت ہے وہ انسانیت کھو چکا ہے، اس میں معرفت موجود نہیں ہے، پیغمبر کی عظمت سے غافل ہے، اس کی سنت، سیرت اور اس کے تقدس سے جاہل ہے، وہ معرفت کھو چکا ہے، وہ دیکھنے میں بدعتی انسان نظر آتا ہے، حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ انسان نہیں شمار کیا جاتا۔ اور دوسری چیز ہے فطرت، فطرت ہے اللہ کی خالص توحید کا مسئلہ۔ تو ہر مشرک کسی بھی رنگ میں شرک کرنے والا ہو وہ فطرت کھو چکا ہے، فطرت اس کی بگڑ چکی ہے، انسانیت ضائع کر چکا ہے۔ تو یہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں یہ مشرک انسان، اس لیے کہ اس میں فطرت اور انسانیت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کے اندر پیدائشی طور پر ودیت کی ہے، معرفت بھی رکھی، فطرت بھی رکھی، انسانیت کی بنیاد پر۔ اب قابل فکر، قابل غور یہ چیز ہے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں، وہ نسخہ استعمال کریں جس سے معرفت بھی محفوظ ہو، فطرت بھی محفوظ ہو، تاکہ انسانیت باقی رہے۔ تو انسان اللہ کے ہاں انسان شمار کیا جائے۔ اب یہ معرفت ملے گی، فطرت ملے گی تو صرف رب کے قرآن سے ملے گی۔ حضرت فرما رہے تھے قرآن کریم کے حقوق پر بات کی جائے
تو عرض یہ کرتا ہوں ایک ہی جملہ میں، قرآن کریم کا ہم پر سب سے بنیادی بھی سب سے بڑا بھی حق یہی ہے کہ ہم معرفت بھی حاصل کریں تو کس سے؟ بولو بات کو ختم کر سکوں، کس سے؟ قرآن سے۔ اور فطرت کا سبق بھی سیکھے تو کس سے؟ قرآن سے سیکھے۔ جب قرآن ہماری معرفت کی بنیاد ہو، قرآن ہماری فطرت کی درسی کتاب اور نصاب ہو، تو ایسے آدمی کی انسانیت کو کبھی بھی زوال لگ سکتا نہیں ہے۔ انسانیت محفوظ رہے گی، انسان سلامت رہے گا۔ اگر قرآن سے معرفت کا سبق نہیں پڑھا، فطرت کا سبق نہیں پڑھا، پھر یہ کل قیامت کے دن انسانوں والی شکل و صورت لے کر کے نہیں آ سکتا۔ یہی وہ انسان بشکل انسان ہوگا دیکھنے میں کہ اللہ کی عدالت میں آئے گا کہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی انسانیت محفوظ ہوگی، ان کے حق میں قرآن بھی شفاعت کرے گا، پیغمبر خیر الانام بھی سفارش کرے گا، ان کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن یہ انسانیت کھو کر آنے والا قیامت کے دن انسانوں والی شکل لے کر اسے آنا نصیب نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کا پیغمبر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اس کے خلاف بولے گا، باوجود کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے خلاف بولیں گے۔ بعضوں کی شفاعت فرمائیں گے، بعضوں کی شکایت کریں گے۔ یہ اس کی شکایت کریں گے، کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول، کہے گا اللہ کا رسول، ساتھ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو کہے گا؟ یا ربی، اے میرے رب، اپنے رب سے التجا کرے گا۔ انا قومی، انا اے امتی، یہ میری قوم کے لوگ، میری امت کہلوانے والے، میرے نام کے ساتھ نسبت جوڑنے والے، ان کا جرم یہ ہے، ان کا پہچان اور تعارف یہ ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مہجورا اے متروکا، انہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا، ترک کر دیا، باقی سب کچھ کو سینے سے لگایا، قرآن کو ترک کیا، نہ کبھی اس کی تلاوت کی، نہ درس سنا، نہ اس کو سیکھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ علم حاصل کر کے آیا، مولوی عالم تھا، اس کو بیان کرنے سے ترک کیے رکھا، مہجورن، اس کو بیان قوم کے سامنے اس کا مسئلہ اور مضمون نہیں کیا، کتمان حق، تلبیس، خلط مبحث کرتا رہا۔ یہ سب مہجور کی صورتیں ہیں۔ انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بولیں گے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن کئی اہل ایمان گناہوں کی نتیجہ میں جہنم میں تطہیر کے لیے ڈالے جائیں گے، پھر اللہ کریم اپنے اذن کے ساتھ آپ کو شفاعت کا حق دیں گے، میرے نبی شفاعت کریں گے، رب انہیں بخشتا چلا جائے گا، نجات دیتا چلا جائے گا، شفاعت قبول ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا اللہ فرمائیں گے میرے پیغمبر اب بس کر دیجئے، اب جو جہنم میں رہ گئے وہ جہنم میں ہی رہیں گے، وہ نہیں نکالے جا سکتے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ انہیں جہنم سے کون نہیں نکلنے دیتا؟ فرمایا ما باقی جہنم فی جہنم الا من حبسہ القرآن، جہنم میں اب فقط وہی رہ چکے ہیں جن کو قرآن جہنم سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ یہ قرآن کے مجرم ہیں۔ کس کے مجرم ہیں؟ قرآن کے مجرم ہیں۔ اس سے بغاوت کرنے والے اب ان کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو قرآن جہنم سے نہیں نکلنے دے گا۔ تو میرے دوستو، قرآن کا حق ہم پر یہی ہے، فطرت کا سبق بھی سیکھ، رب کے قرآن سے سیکھ، معرفت کا جام بھی پی تو قرآن کے ذریعہ پی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ عرض کیا اللہ تعالی ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سعادت کی زندگی
شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔